حروف کی ادائیگی کہاں کہاں سے، کن کن مقامات سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں وہ بیان کیا گیا تھا۔ پہلا کون سا تھا؟ وہ مخارج میں سے سب سے پہلا کون سا تھا؟ جوف دہن۔ دوسرا کون سا تھا؟ حلق۔ اب تیسرا کیا ہے؟ زبان۔ زبان کے 10 حصے ہیں۔ حلق کا بتائی تھی؟ ہاں، حلق کا 3 حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حصے میں سے پہلے حصے میں سے کون کون سا حروف نکلتا ہے؟ آپ تھے؟ آپ نہیں تھے؟ آپ بھی نہیں تھے؟ پہلے حصے سے کون کون سا حرف نکلتا ہے؟ خا اور درمیانی حصے سے کون کون سا نکلتا ہے؟ ہا اور عین۔ آخر والے سے کون سا نکلتا ہے؟ حمزہ اور ہے یا ہا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا مشق کرنے کے لیے، مشق یعنی سورہ حمد جو ہے اس کو دہرانے کے لیے، اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم نے کہا تھا۔ اب سنائیے اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ عربی پڑھی جاتی ہے تو یہ کسرہ مثلا زیر، پھر زبر، پھر پیش، ان سب کی آواز کس طریقے سے نکلتی ہے؟ زیر کی نیچے سے نکلتی ہے، مطلب ای سے نکلتی ہے۔ ہاں الف زیر ای، ہاں الف زبر آ، الف پیش او۔ ٹھیک۔ اب اسی طریقے سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ تھوڑا سا تیز پڑھیے، کہیں اتنا سلو پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لا جب اللہ بولتے ہیں تو اللہ کا لام کب موٹا کر کے بولتے ہیں؟ جب بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تب اللہ پڑھا جائے گا، اگر کسرہ ہوگا تو نہیں پڑھا جائے گا، اس کا لام جو ہے ہلکا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے بسم اللہ، تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ۔ بسم اللہ، ہاں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین، اور الحمد للہ رب العالمین، عالمین، عالمین، عالمین کیا ہے؟ عالمین، اس میں کون کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ عالمین، جو ہم نے حلق کی قسمیں میں سے پڑھی تھی کہ یہ یہاں سے نکلتا ہے، درمیان سے اور آخر سے نکلتا ہے، اس میں سے کون کون سا ہے؟ الحمدو کا واو، وہ حلق سے کہاں نکلتا ہے الحمدو کا واو؟ اس میں دیکھ کے بتانے سے کیا فائدہ؟ اگر یاد نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے دیکھ کے بتانے کا۔ الحم ہے، ٹھیک ہے، الحم، پھر اس کے بعد رب العالمین، عین، پڑھیے۔ چلیے بنا مائک کے پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بہتر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، عین اور ہا درمیانی حلق سے جو نکلتا ہے اس کی کوشش کریے کہ یہ یہاں سے نکلے۔ اگر ہم پڑھ لے رہے ہیں اور یاد بھی کر لیے ہیں کہ یہ حرف یہاں سے نکلے گا، لیکن اگر وہ ہم نکال نہیں رہے وہاں سے اور اس طریقے سے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے یاد کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جب تک کہ ہم اس کو عمل میں نہیں لے کے آئیں گے، جب تک کہ ہم اس کی چیز کو قرآن میں لے کر کے نہیں آئیں گے اور اسی طریقے سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے علامات جتنی بھی پڑھی تھیں وقف کی، رموز اوقاف، اگر ان کو ہم ان کا دھیان اور ان کا خیال نہ رکھیں قرآن میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عام انسان جیسے پڑھتا ہے ویسے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونے کے بعد ویسے پڑھ رہے ہیں، اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے جس کو نہیں معلوم ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہے اور ہم پھر ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کیا ہے؟ عذاب بھی ہے، ہمیں گناہ بھی ملے گا۔ اگر قرآن ہم معلوم ہونے کے بعد بھی اگر غلط پڑھ رہے ہیں، تب نہیں معلوم ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ لفظ ایسے نکلے گا اور ہم نہیں نکال رہے ہیں تو پھر قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کا غلط پڑھنا جو ہے کیا ہے؟ گناہ رکھتا ہے۔ تو پھر یاد کرنا کمال نہیں ہے، پڑھنا صحیح ہے۔ اور قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمن الرحیم، ہا درمیانی حلق سے نکل رہا ہے نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم الدین جوف دہن، یوم الدین، پہلا ہم نے جوف دہن پڑھا تھا، مالک یوم الدین۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے پوری سورہ جو ہے صحیح طریقے سے پڑھیں تاکہ جو ہے قرآن ہمیں اچھے طریقے سے پڑھیں اور ہمارا جو سب سے اہم مسئلہ ہے نماز کا وہ صحیح ہو سکے۔ آپ پڑھیں گے حضور؟ پڑھیے، مائک میں پڑھیں گے ایسے ہی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین، عالمین، رب العالمین، عین کوشش کریے عین پورا نکلے، عین، عالمین، 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 الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، الحم نہیں، الحم، الحمد، الحم، ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ درمیانی حلق سے، تو نکالیے وہاں سے، کوشش کریے نا کہ وہیں سے آئے وہ، الحم، الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی ہے ہاں، رحمن الرحیم، الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تجوید کا درس ہوئے تقریباً 4 دن ہو گیا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کی باقاعدہ طور سے مشق کر کے آئیے گا، یاد کر کے آئیے گا، اور کسی کو نہیں یاد ہے۔ آج 5ویں دن درس ہو رہا ہے تجوید کا، اس کے بعد بھی نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو۔ آپ پڑھیں گے حضور تھوڑا بہت کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالکی نہیں ہے، مالکی یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین نہیں ہوگا، مالک یوم الدین، کسرے کی آواز الف زیر ای نیچے کی طرف سے آتی ہے، جسے ہم نے وہ بتایا تھا آ ای او، اس طریقے سے مالک یوم الدین۔ ہاں اس کے آگے پڑھیے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ایاک نہیں، ایاک، ایاک،
کاف اور قاف میں فرق ہے. وإياك نستعين کاف جو ہوتا ہے وہ ایک دم حلق کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی جہاں سے پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے دہن ہمارا، وہاں سے کاف نکلتا ہے. اس کے تھوڑا سا اوپر جب جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ قاف نکلے گا. کاف قاف تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جو ہم زبان کی بحث میں پڑھنے والے ہیں 10 چیزوں میں، ان میں سے سب سے پہلا یہی آتا ہے کہ کاف اور قاف جو تقریباً ایک ہی جگہ سے، یہ جو ہمارا جہاں سے حلق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اسی کے جسٹ اوپر سے کاف نکلتا ہے، پھر اسی کے تھوڑا سا اوپر سے قاف نکلتا ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں بھی جو ہے عین ہے، حروف حلقی میں سے ہے. پھر اس کے بعد جوف دہن میں سے یا ہے، الف ہے. پڑھیے. ہاں پھر آپ نے کہا قا، یا کا نہیں. ہاں یا کیا کیا. ہاں کا نہیں، کا جسے کہتے ہیں کا. یا کیا. ہاں یہ کا. یا کیا. اس پہ محنت کریے آپ. جو ہے یا کا، پہلے کا آپ جو ہے کا کہیے، پھر اس کے بعد آپ کا جو کہہ رہے ہیں نا کا یا کا، تو وہ قاف کی طرح نکل رہا ہے، یا کا ہو جا رہا آپ کا. اس کے تھوڑا سا نیچے آئیے، جہاں سے یہ نکل رہا ہے کا، اسی کے تھوڑا سا نیچے سے نکالیے کا. یا کیا. آپ پڑھیے. سورہ حمد نہیں یاد ہے؟ پڑھیے. نہیں پڑھتا. کیسے پڑھ پائیں گے؟ جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیے نا، یہاں سیکھنے کے لیے تو آئے ہیں. بسم اللہ نہیں، بسم اللہ. ابھی بتایا نا زیر اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے گا، کسرہ آئے گا، زیر آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ لام کو ہلکا کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر زبر اور پیش آ رہا ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ. لا. ہاں اللہ نہیں، لا. بسم اللہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہی چیز ایاک، ایاک نہیں. ہاں ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ پڑھیے. بسم اللہ. پھر سب لوگ وہی بسم اللہ نہیں، بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ لوگ درس میں نہیں تھے نا؟ ابھی آپ لوگوں کے لیے تجوید کا پہلا درس ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اچھا، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے کچھ علامات بتائی تھیں قرآن مجید میں جو آیات پہ یا ان کے درمیان میں آتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلا تھا یہ گول دائرہ ہوتا ہے زیرو کی طرح، یہ پتہ ہے. اس کے بعد میم آتا ہے. میم پتہ ہے کس چیز کی علامت ہے؟ وقف کرنا لازم. اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ معنی بدل جائے گا. پھر اس کے بعد جیم، پا،
ہاں ترتیب بائی سے ترتیب ایک دم نہیں یاد ہے ہمیں. پا جیم اور زے, ٹھیک ہے. میم جہاں پہ رکنا لازم ہے, وقف لازم کی علامت ہے میم. یہاں پہ رکنا لازم ہے, ملا کر کے معنی بدل جائے گا. جیم وقف جائز کی علامت ہے, ملا کر کے پڑھا جائے گا. وقف کرنا پا وقف مطلق کی علامت ہے. وقف مطلق مطلق, یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے, ملا کر بھی پڑھا. زے وقف وقف بولو بھیا, یاد نہیں ہے یاد ہے. تو بولو. وقف یہ لوگ نہیں پڑھیں, ان لوگ کے لیے بتا رہے ہیں, یہ آپ لوگ کو پتہ ہے تو آپ لوگ بتائیے. زے وقف جائز کی علامت ہے. یہاں پہ وقف کرنا کیا ہے؟ ملا کر کے پڑھا جا سکتا ہے, وقف بھی کر سکتے ہیں. وقف کرنا بہتر ہے. اب اس کے بعد ایک چیز اور آتا ہے لام. یہ لام بنا ہوتا ہے بیچ میں. اگر یہ لام جو ہے آیت کے بیچ میں آ رہا ہے, لام جیسے آیت کے بیچ میں آیت لکھی ہوئی ہے, بیچ میں کہیں پہ لام آ گیا, جہاں پہ یہ لام بنا ہوگا آیت کو ملا کر کے پڑھا جائے گا. میم پہ کیا تھا؟ رک کر کے پڑھنا ہے. لام پہ کیا ہوگا؟ ملا کر کے پڑھنا ہے. دونوں میں فرق یہی ہے, اگر میم میں جو ہے ہم رک کر کے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں تو معنی بدل جائے گا, اور لام میں رک کر کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. یہ لام اور میم میں فرق ہے. پھر اس کے بعد مخارج کی بحث ہوئی تھی کہ جو ہے حروف تہجی, جو عربی زبان میں حروف تہجی ہیں وہ 28 ان کی تعداد ہے. پھر ان کے ادا ہونے کی جو جگہیں ہیں وہ الگ الگ ہیں. ان کی 5 قسمیں ہیں کہ جہاں سے وہ ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلی جگہ کون سی تھی؟ جوف دہن. یہاں سے کون کون سے حرف نکلتے ہیں؟ الف واو یہ یا. پھر اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ حلق. یہاں سے کتنے حرف نکلتے ہیں؟ حلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ٹھیک ہے, حلق کی 3 قسمیں ہیں. اب 3 قسمیں میں سے پہلا ہے, پھر درمیانی حصہ ہے, تیسرا آخر کا حصہ ہے. ان تینوں میں سب سے پہلے والے حصے میں سے کیا نکلتا ہے؟ خے اور غین. پھر درمیانی حصے سے کیا نکلتا ہے؟ عین اور ہا. آخر والے سے کیا نکلتا ہے؟ حمزہ اور ہے. یہ جو گول والا ہے ہوتا ہے, یہ والا ہے. یہاں تک ابھی ہم نے اتنے دنوں میں یہ تقریباً یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. باقی کسرے یہ کیا بولتے ہیں, زیر اور زبر اور پیش کی آواز ہم نے بتایا تھا کس طریقے سے نکلے گی. زیر کی آواز نیچے کی طرح یہ کی طرح نکلے گی, الف زیر ای کی طرح نکلے گی, اور پیش کی آواز جو ہے واو کی طرح نکلے گی, الف واو پیش او کی طرح نکلے گی. تو جب اس کو ہم پڑھیں گے الحمدو پڑھیں گے, الحمدو نہیں پڑھیں گے. جب کسی بھی حرف پہ پیش لگا ہوگا تو اس کو دو نہیں پڑھیں گے, دو پڑھیں گے. یا اگر زیر لگا ہوگا تو دے نہیں پڑھیں گے, دی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, لے نہیں پڑھیں گے, لی پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس کو ہم نے اس طریقے سے بتایا تھا. یاد کرنے کا طریقہ آ ای او, اس طریقے سے ہم نے بتایا تھا. یاد کرنے کا جو ہے طریقہ ہے, اگر اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو بہتر طریقے سے یاد ہو جائے گا. ایک بار مل کر کے قاعدے سے اچھے طریقے سے سورہ حمد پڑھتے ہیں, اس کے بعد مولانا طاہر صاحب آپ کو جو ہے درس دیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.